طارق محمود صاحب، یہ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں۔ طارق صاحب آپ تیار ہیں؟ جی جی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حسن اللہ یاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت دے۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ جی انشاءاللہ؟ میرا نام طارق ہے۔ جی جی انجینئر محمد علی مرزا جیلم سے تعلق ہے، نام سنا ہوگا ان کا؟ جی جی نام سنا جی۔ تو میرا بھی تعلق جیلم سے ہے۔ میں بالکل، آپ نے پہچان لیا، آپ کا آفتاب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ میں آگے 2 ہفتے پہلے بات کی تھی، تو اسی بات کا تسلسل میں کروں گا کہ مجھے اس وقت کچھ تھوڑے سے ابہام رہ گیا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ نہ میری کتاب سے حوالہ دیں نہ اپنی حوالہ دیں، اگر ہم ایک منٹ کی گفتگو کر لیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مناظرے ہیں اگر بحث میں پڑ جائیں تو یہ تو کوئی حل اس کا نکلتا ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے شیعہ سنی بھائی بھائی بن جائیں، کوئی ایسا آپ کام کریں۔ آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج اگر آپ دریا میں پہلا پتھر آپ ہی پھینک دیں کہ شیعہ سنی کو بھائی بھائی کر دیں اور جو اختلافات ہیں ہم وہ دفن کر دیں، تو کوئی ایسا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی کوشش تھی کہ ہم اگر اختلاف میں رہیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر لیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جو صلح حدیبیہ تھا، اگر آج میں کسی کو کہوں کہ ہم آپ کے قیدی جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے اور ہمارے قیدی نہ چھوڑنا، تو کوئی مانے گا اس طرح کا کوئی معاہدہ؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ اس طرح اگر آپ شیعہ حضرات جو ہیں، اگر چند جو جس سے ہمیں وہ تھوڑی اختلاف ہوتا ہے یا جو جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں، اگر ان کو ہم تھوڑا نظر پیچھے کر دیں، جو احکامات ہیں، احکامات الہی ہیں، ہم ان پہ عمل کرتے رہیں، وہ ان باتوں کو ہم چھوڑ دیں اللہ پر، کہ اللہ خود فیصلہ کر لے گا کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو جنت نہیں دینی۔ تو میں اس طرف آتا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ وہی پچھلا سوال تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے، جیسے وہ آپ پھر تفصیل میں چلے جاتے ہیں، بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتائیں تاکہ اس کا میں نتیجہ نکالوں گا اس بات سے۔ ایک مسلمان کافر کو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کرے کہ یہ مسلمان ہے، جی ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ یہ مسلمان ہے، باقی مسلمان۔ جیسے آپ پہ وہ پچھلی دفعہ میرے بھائی ایک سوال کر رہے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ مسلمان کیسے ہیں، تو آپ نے کلمہ پڑھ کے بتایا۔ اسی طرح آپ جب اپنی زبان سے بھی مجھے بتائیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائی، مسلمان ہونے کے لیے دیکھیں، میں صرف آپ کے 40 سیکنڈ لوں گا، 1 منٹ بھی نہیں لوں گا، اب تو مجھے بات کرنے دیں۔ مسلمان ہونے کے لیے شہادتین کافی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے امت کے یہی کلمہ شہادتین پڑھنے والوں کے 73 فرقے بنیں گے، اور یہ سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ تو لذا صرف کلمہ پڑھنا، صرف شہادتین پڑھنا کافی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس فرقے سے بلانگ کرتا ہوں، کیا میری تعلق اس فرقے سے ہے جس کے متعلق، اور وہ واحد وہ فرقہ ہے، وہ اقلیت میں ہے جس کی بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ یہ لوگ جنتی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ شہادتین مسلمان بننے کے لیے شہادتین کافی ہے، لیکن جنتی بننے کے لیے، اللہ کے غضب سے نجات پانے کے لیے شہادتین کافی نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ میں اگر یہ کہہ لوں کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے اور اہل بیت کو دل و جان سے ماننا ہے، اتنا کافی ہو گیا؟ یہ آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ اگر اہل بیت علیہ السلام کو اس عنوان سے دل و جان سے مان لے کہ وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے ان کی طاعت اور اتباع کرنی ہے، اور ان کے دشمنوں سے ہم نے بچنا ہے۔ ان کے دشمن گمراہ ہیں، ان کے دشمنوں کی ہم نے طاعت نہیں کرنی ہے، بالکل یہ صحیح ہے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اب میں صرف ایک سوال اور کروں گا، انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے ہم۔ میرا اب سوال یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا سوال کریں گے، کہ وہ سوال کر کے اللہ تعالیٰ کیا کیا ہم سے پوچھے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا کہ اللہ کیا پوچھے گا؟ نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، مطلب وغیرہ وغیرہ، کتنے سوال اللہ پاک کے فرشتے ہم پہ کریں گے، اس کے بعد ہمیں جنت میں بھیج دیں گے۔ میں نوٹ کر رہا ہوں، پبلک سن رہی ہے کہ یہ اللہ میاں نے سوال کرنے ہیں اور اس کے بعد اللہ میاں جنت بھیج دیں گے۔ یہ میں مطلب ہے لکھ رہا ہوں، ادھر میرا بھانجا ہے وہ لکھ رہا ہے۔ جب انسان کو نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تو انسان کہے گا
یا ما لهذا الكتاب لا تغادر من صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوگا، سب کچھ کا جواب دینا ہوگا. نہیں سب چھوٹے کچھ بڑے لکھا ہوگا. ہاں. لیکن اللہ میاں یہ تو پوچھیں گے نماز پڑھی ہے، زکات مطلب زکات دی ہے، قرآن پہ احکامات پر عمل کیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سننے والے کو پتا ہو کہ میں نے جنت جانے کے لیے یہ کام کرنے ہیں، یہ پبلک سمجھ جائے نا ذرا. آپ تو ماشاءاللہ بہت تفصیل میں چلے جائیں گے، لیکن پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور جنت میں چلے جانا ہے. دیکھیں سب سے پہلے ایمان ہے، انسان کا ایمان عقیدہ صحیح ہونی چاہیے کہ جو نمبر 1 ایمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں، اور اس میں توحید نبوت کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی امامت ہے، اس پہ ایمان عقیدہ ہونا چاہیے. اگر انسان کا عقیدہ ہے جس کو اللہ اور رسول نے امام نہیں بنایا، اس کو عقیدہ ہی غلط ہے، اس کا باطل ہے، تو وہ نامہ اعمال میں ادھر بلا سخی ہوگا کہ اس کا عقیدہ باطل ہے. اس کے بعد جتنے اعمال ہیں انسان کے صحیح ہونے چاہیے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اختلاف ہے، آپ نماز کی بات کرتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں، وضو تیمم سب کی بات کرتے ہیں، یہ سب صحیح ہونی چاہیے. اور یہ کس کی صحیح ہوگی؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کی، جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں. جتنے اعمال ہیں اگر اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہیں تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو کتاب اللہ اور عطرت ہادیہ اہل بیت اطہار ابرار علیہم السلام کی. جی صحیح ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے احکامات کے مطابق یہ سوال ہوں گے، لیکن ہم جنت میں چلے جائیں گے. اب بات یہ آ گئی کہ جس مقصد کے لیے یہ میں سوال پچھلی دفعہ بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہوں، اب پتہ چلے گا کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اس بحث میں پڑے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام ثابت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہیں. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم سے شادی کی ہے یا نہیں کی؟ کیا یہ سوال تو نہیں ہوں گے نا جنت جانے کے لیے؟ ان سوالوں کا کوئی تعلق ہے جس بحث میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ جی بالکل تعلق ہے. تو ابھی جواب میں نے اس کا جواب دے دیا، لیکن شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے، تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کے آئے ہیں، یہ فیصلے ہم نے تو نہیں کرنے. اللہ میاں نے ہم سے یہ تو نہیں پوچھنا، یہ تو اسلام نہیں ہے نا. اسلام تو اتنا ہے کہ جتنا قرآن میں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات، جو کچھ نیک اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا. قرآن میں ان کاموں کا فیصلہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ عمر کا اور ابو بکر صدیق کا اسلام ثابت کرو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، یہ فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا. طارق صاحب آپ میری بات نہ کاٹیں، آپ نے سوال کر لیا، سوال میں سمجھ گیا، اب میں جواب سن لیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہہ دیا، جواب آپ کا دے چکا ہوں. آپ کے مرضی کے مطابق، آپ کے تعصبات کے، وہ آپ کے میل کے موافق نہیں تھا میرا جواب، اس لیے آپ کو وہ سنائی نہیں دیا، یا آپ نے یہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو اب میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ رسول سب کچھ کا سوال ہوگا، ہر چھوٹے بڑے کا. مثقال ذرہ خیر ہو تو اس کو سوال ہوگا، مثقال ذرہ شر ہو تو اس کا سوال کیا جائے گا. لائن آپ کی صحیح ہے، میری صحیح ہے، وہ آپ کی جانب سے شاید کچھ ہے. تو ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں، شریعت میں، اس کا سوال کیا جائے گا. سب سے پہلا ایمان ہے. میں عرض یہی کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی جانب سے ائمہ طاہرین علیہم السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا. آپ نے خود ابھی کہہ دیا کہ جو شخص اہل بیت علیہ السلام کو دل جان سے مان لے تو اس کی نجات ہے. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں نجات ہے، کیونکہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کو ماننا ہے، یہ ایمان کا جز ہے، یہ اللہ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. تو اگر ان کے بجائے ان لوگوں کی آپ اتباع کریں، ان لوگوں کی اتباع کریں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، تو پھر آپ کا ایمان غلط ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا نہیں پوچھے گا، اجازت دیں میرے بھائی، مجھے بات کرنے دیں، ابھی ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ایمان کا نہیں پوچھے گا، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو آپ؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایمان سے، یہ پہلی بات. دوسری بات، جب آپ سب، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح عمل مانگتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے شریعت کے مطابق عمل مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے باطل عمل نہیں مانگتا کہ آپ جیسے مرضی آپ نماز پڑھیں، جیسے مرضی آپ شادی کریں، جیسے مرضی جو مرضی آپ دنیا میں کریں. صحیح عمل، نماز اگر صحیح ہے تو وہاں مقبول ہے، نماز اگر باطل ہے، بدعتی ہے، وہ مقبول نہیں ہے. تو یہ اعمال انسان کے جتنے ہوں گے یہ کیسے ہوں گے؟ شریعت میں اختلاف ہے. میں نے ابھی آپ سے خدمت عرض کی ہوں، کیوں آپ نہیں سمجھے؟ شریعت میں اختلاف ہے. ابھی آپ مسلمانوں کے مختلف
مذاہب کے پاس جائیں، ان کے نماز کے طریقے مختلف ہیں، ان کے وضو کے طریقے مختلف، ہر چیز میں اختلاف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے فرقے سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، سب کے سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے۔ تو ہم جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب لے گا نا، کہ نماز وغیرہ وغیرہ حج کا، تو یہ صحیح بجا لائیں غلط بجا لائیں؟ کس کی نماز صحیح ہے؟ جی جی کس کی وضو صحیح ہے، کس کا حج صحیح ہے، کس کا طلاق، کس کا نکاح سنت کے مطابق ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ وہ کون ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں؟ کون ہے وہ مذہب جس نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ یہ میرے ساتھ محشور ہوں گے، یہ اہل نجات ہیں۔ اس کے روایت بہت سارے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو حدیث بھی دکھا، اجازت آپ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا۔ میں نے آپ کو قرآن سے اور سنت سے دکھا دیا کہ روز قیامت امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت سے پوچھا جائے گا، وقفوہم انہم مسئولون۔ وہ آیت بھی دکھا دی اور یہ کتاب آپ کی یہی کتاب سے حدیث بھی دکھا دی۔ اچھا بولیں۔ جی میرے بھائی اس طرح ہے کہ اگر یہ اختلافی سوچ لے کے چلیں گے تو 1400 سال پہلے گزر گئے ہیں، ابھی تو یہ کام تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ جیسے آپ کے کتنے پروگرام ہو چکے ہیں مناظرے میں، کوئی کسی نتیجے پہ تو نہیں پہنچے نا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تو سوال ہمیں اللہ میاں نہیں کریں گے کہ آپ نے یہ ثابت کیا یا نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام ثابت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ثابت کیا ہے، ایسے سوال ہم سے ہوں گے قیامت والے دن۔ دیکھیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم کیوں بحث کرتے ہیں ابو بکر عمر سے۔ دیکھیں کیونکہ یہاں پر مسلمانوں میں اختلاف ہے، امت میں اختلاف میں تو نہیں لے کے آیا، مجھ سے پہلے اختلاف موجود تھا اور یہ اختلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے ابحاث سے اختلافات کا خاتمہ نہیں ہوتا، میں نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ میرے ابحاث سے، میری باتوں سے پورے اختلافات کا خاتمہ ہوگا، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے، اور آپ خود دیکھتے ہیں پروگراموں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ الحمدللہ رب العالمین شیعہ بن جاتے ہیں، اور بہت سارے اس سے کئی گنا زیادہ جتنے لوگ ادھر آتے کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ سے ہزاروں کی تعداد میں اور لوگ ہیں جو نہیں آتے، ان کو ٹائم نہیں ملتا یا ان کو جرأت نہیں ہوتی کہ آپ سب کے سامنے آ کے کلمہ پڑھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئے تھے نا، قرآن لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، ان کے آنے سے اختلافات ختم نہیں ہوئے، ان کے آنے سے اختلافات بڑھ گئے۔ وہ جب آئے تھے نا، اس طرح نہیں تھا کہ اختلافات ان کے آنے کی وجہ سے اختلافات نہیں ہوئے، ان پر ایک بہت ہی بڑا بہتان یہی تھا، ایک ہی بہت بڑا انتقاد اشکال مشرکین کا یہی تھا کہ انہوں نے اختلاف لے کے آئے ہمارے درمیان، انہوں نے آپس میں ہمیں دشمن کرا دیا۔ تو ان کے آنے سے بھی اختلاف، ابھی تک اختلافات جا رہے ہیں مذاہب میں، ادیان میں۔ تو جو کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نبی ان معجزات کے ساتھ نہیں ہوئے تو مجھ سے کیا ہوگا؟ لیکن یہاں پہ حق ظاہر ہوگا۔ ہم ابو بکر عمر کے دیکھیں میرے بھائی، ہم کیوں ان کے متائن سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس امامت کے کوالٹیز نہیں ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں میں اختلاف ہے مسئلہ امامت پر، مسئلہ جانشینی رسول پر۔ اگر ہم اس مسئلے کو حل کریں، مسئلہ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسئلہ امامت و خلافت کو، یہ سارے بقیہ جتنے اختلافات یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ خلافت امامت پر جب ہم آتے ہیں نا، یہاں اجازت دیں، یہاں پر ایک طرف سے تو اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے فضائل ہیں، ان کے امامت کے دلائل ہیں، دوسری طرف سے ابو بکر عمر کے شخصیات ہیں اور تاریخ میں ان کا کردار ہے۔ جب ہم ان کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد ہیں کہ یہ امام نہیں ہو سکتے بھائی، ان کی پیشوائی جائز نہیں ہے شرعی دلائل کے بنا پر، قرآن اور سنت سے۔ ان کے اعمال میں، ان کے اقوال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کیا کہا ہے، قرآن میں ان کے متعلق کیا آیت نازل ہوئی ہے۔ تو ہم اس لیے پیش کرتے ہیں ابو بکر عمر کے اب باتیں یہاں پر، تاکہ شیعوں کو، جو شیعہ اپنے دین کو نہیں جانتے ان کو پتہ چلے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ نہیں جانتے اسلام کی تاریخ جو حقائق ان سے چھپایا گیا ہے مختلف بہانوں کے ذریعے۔ ایک بہانہ یہی اتحاد کا ایک بہانہ یہی ہے کہ بھئی شیعہ کافر ہیں، شیعہ فاسق ہیں، شیعہ فاجر ہیں، صحابہ تو وہ عرش سے آئے، ان کی تو کوئی خطا ہو نہیں سکتی۔ تو ہم کیوں بیان کرتے ہیں ان کی باتیں؟ مثلا ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، اس لیے کہ آپ کے لیے بتا دیں کہ یہ امام نہیں ہو سکتے، خلیفہ نہیں ہو سکتے، ان کا خلیفہ ہونا ناممکن، مستحیل ہے جی۔ اس لیے حسن علی یاری صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ایک جنگ سے یہ واپس آ گئے اور اس وجہ سے آپ ان کے ایمان پر وہ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ہم تو اپنی زبان سے کہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ تو میں ایک یہ کہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس طرح آپ کہتے ہیں
تو پھر انہوں نے واضح طور پہ اپنی امت کو کیوں نہیں پیغام دے دیا، یا جس طرح ان کا نام بھی ان میں کیوں نہیں آ گیا، منافقین میں نام ان کا کیوں نہیں آ گیا؟ ایک دوسرا، بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کی خلافت، تو انہوں نے اتنی جنگیں کر لی، ایک منٹ پلیز مجھے موقع ضرور دینا، انہوں نے اتنی جنگیں کر لی، امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کر لیا، اپنا خاندان پورا شہید کروا دیا، تو کیا یہ حضرت عمر سے یہ اتنے ڈر گئے تھے کہ انہوں نے زبردستی ان کی بیٹی سے شادی کرنے کی کوشش کی؟ تو کیا یہ آپ ساری باتوں پہ یقین کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے آپ شیر خدا مولا علی جو ہیں، جنہوں نے قلعہ خیبر فتح کیا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور انہوں نے قلعہ خیبر فتح کیا، ان کے لیے آپ تھوڑا سا یہ وہ شکست نہیں ہے ان کی طرف جاتی؟ اچھا، دوسرا ایک منٹ صرف، اس کے بعد آپ جو ایک منٹ، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب خلافت کی تو کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ جب اتنے بڑے ان کے وہ کہتے ہیں کہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے زیادتی کی اور پتہ نہیں کہتے ہیں، تو کیوں نہیں انہوں نے اپنے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کسی روایت سے، امام اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی روایت ایسی ہو کہ جنہوں نے کہا ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمارے دشمن ہے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ ان کے حوالے سے نہیں، آپ کسی اور کے حوالے سے آگے آپ نے حوالہ دیا تھا، پانچ سوال دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے 5 سوال کیے ہیں، جی ان کا سوال جواب سننا۔ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ بات کریں 6 7 8 سوال ہے، آپ کے جو وہ آپ کے شہر کے مستری ہے نا، وہ آپ کو ایک سوال بھی نہیں کرنے دیتا، اتنے بڑے عالم گئے تھے ان کے ساتھ بات کرنے، ان کو اندر آنے تک نہیں دیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ مفتی قریشی صاحب، صحیح بالکل، یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کو بھائی ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ آ رہے ہیں اور اس پہ پولیس کو بلا دیا، یہ کوئی طریقہ کار ہے زندگی؟ آپ بات نہ کریں، مثلا مناظرہ نہ کریں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے کہ آپ ان پولیس کے افسر کو وہاں پہ بلاتے ہیں کہ ان کو یہاں سے بھگا دو۔ بہرحال وہ تو آپ کو ایک سوال بھی نہیں کرنے دیتے۔ آپ کے علماء میں سے کوئی ہے یہاں پر؟ آپ مجھے بتائیں، پورے انٹرنیٹ پہ، شیعہ میں، عرب میں، غیر پاکستان اردو زبان طبقے میں، انگلش زبان میں، کہ یہاں پہ پروگرام رکھ دے، کہہ دے شیعہ آج سے جو مرضی مجھ سے سوال کریں، کوئی ہے بھائی؟ کوئی نہیں ہے نا۔ اب میں آپ کو ادھر ٹائم دیتا ہوں کہ مجھ سے سوال کریں، تو 6 7 8 سوال، پھر آپ بعد میں کہہ دینا کہ میں میرے دوسرے تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو میں آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا ابو بکر عمر کا، ان کے بھائی، اس سے زیادہ کیا کہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورہ حجرات نازل فرمایا، سورہ تحریم نازل ہوئی ہے۔ اگر قرآن آپ کو نہیں پسند، قرآن آپ کے مرضی کے مطابق، تعصب کے مطابق نہ ہو، تو قرآن ہی کو آپ لوگ نہیں مانتے۔ قرآن ہی کی جب قرآن واضح طور پر کہہ دیا کہ بھائی ان کے اعمال حبط ہو گئے، اس کو آپ مانتے نہیں ہیں۔ جب یہ لوگ سورہ آل عمران اور مختلف آیات میں جو لوگ جنگ سے بھاگتے ہیں ان کی ایمان نہیں ہے اور یہ جہنم جائیں گے، فرمایا کہ اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او الا متحرفا الى قتال او الى فئه بلی، اب میں آیت جو ہے ایک دفعہ آیت کے ایک لفظ میں سے بھول گیا، کوئی بات نہیں ہے، انسان کے حافظے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، میں اس کو میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا کہ بعد میں پھر بعد میں لوگ جو ہے اس کا کلپ بنا دیں گے کہ اللہ یاری پڑھنا نہیں آتا۔ بھائی وہ حافظہ اور ہوتا ہے، دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ہاں، او متحیزا الی فئة الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ انفال ہے، آیت نمبر 16، کہ جو شخص اپنا، او بھائی یہ الفاظ جو قرآن نے استعمال کیا نا، دبر، یہ جو صحابہ جنہوں نے فرار کیا تھا، قرآن نے ان کی اتنی بے عزتی کیا ہے۔ اگر آپ لوگ اب قرآن کو نہیں مانتے تو اس میرا کیا قصور ہے؟ آپ کہتے ہیں کوئی حدیث کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ہے، آپ سن لو۔ دوبر کس کو بولتا ہے پتہ ہے؟ دوبر کس کو بولتا ہے؟ بولتے ہیں عربی زبان میں دوبر اس لفظ کو بولتے ہیں جس پہ آپ بیٹھے ہیں، اس عضو کو بولتے ہیں۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنا وہ عضو، اردو زبان میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ اس کا اول گاف آتا ہے، گاف، آخر میں ڈال آتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی گاف ڈال اس کے فل ان دی بلانک کر دو، تم خالی جگہ پر کرو، اپنا گاف سے ڈال تک الف نون اور ڈال دشمنوں کی طرف کیا ہے اور بھاگ گئے، ان پہ اللہ کی غضب ہے اور وہ جہنمی ہے۔
جب قرآن نے اس طرح لوگوں کو گالی دیا اور پوری تاریخ اسلام میں شک ہی نہیں کہ بھاگنے والے کون تھے، بھاگنے والے کون، پھر تم آ کے کہتے ہو کہ پیغمبر نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس سے زیادہ کیا فرمایا؟ اللہ نے تو فرما دیا، اب تم تصدیق نہیں کرتے تو میرا کیا قصور ہے؟ اچھا یہ ایک بات. اور پھر دوسرے سوروں میں دوسرے آیات میں، اس کی ابھی وقت نہیں. پھر ان کے اپنے کردار کو دیکھو، ان کا کوئی علم ہے، ان کی کوئی بہادری ہے کہ بھی انہوں نے وہی کیا 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 ان لوگوں نے. تم مجھے دکھاؤ کہ یہ ان کی کوئی خطبہ ہو تفسیر قرآن میں. یہ تمہارا میں ابھی دکھا دیتا ہوں کہ نہیں ابھی ایک منٹ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا بھائی. کہ اس کو تیمم بھی نہیں آتا تھا، اس کو تیمم میں بھی نہیں آتا تھا. کہاں کہا گیا تیمم والا؟ اچھا یہ عزیزو یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت لبنان میں سنہ 2010، دار الفکر بیروت میں. یہ باب التیمم ہے. اچھا اس میں حدیث نمبر ہے 368. اچھا حدیث آپ بعد میں پڑھ لینا اس حدیث کو کہ اس کے بعد اس کے بعد حدیث ہے 368، حدیث نمبر 706. اچھا یہ حدیث عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا کس کے پاس. عطا یہ لفظ کیا آپ پڑھ کے مجھے سناؤ. پتہ عین میم را عمر، آپ کے خلیفہ صاحب کے پاس آیا. فقال انی اجنبت ماء فلم اجد ماء، میں جنوب ہو گیا، مجھے پانی نہیں ملا. فقال لا تصلی، نماز نہ پڑھ. یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کی آیت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ قرآن مجید کو جو آیت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ تم اگر جنوب ہو جاؤ اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو. تمہارے سیدھا اپنا خلیفہ بن گیا بھائی، اپنی خلافت میں قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہا. یہ ان کے علم ہے. اچھا عمار نے کہا ما تذکر یا امیر المؤمنین اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلی واما انا فتمعکت فی التراب وصلیت. فرمایا عمار یاسر نے عرض کیا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک جنگ میں تھے، اس وقت ہم دونوں جنوب ہو گئے تھے اور تو نے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی. میں نے اس وقت اپنے آپ کو مٹی میں ڈال دیا تھا، مٹی میں نے لوٹیں ماری تھی اور پھر اس کے بعد میں نے نماز پڑھی تھی. جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ثم اتیت النبی، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو میں نے یہی بات ان کو بتایا تھا. تو انہوں نے فرمایا تھا انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مٹی میں لوٹے مارنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو اس طرح زمین پہ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے اپنے ہاتھوں پہ لگانا چاہیے تھا، یہ کافی تھا. اچھا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دکھا دیا تیمم کا، تو آپ کو یاد نہیں ہے؟ او بھائی ایک شخص، اب دیکھو اس کو جی او بھائی ایک شخص کو تیمم نہیں آتا، قرآن نہیں آتا، قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم سکھایا ہے، اس کے باوجود پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے، کہتا ہے نماز نہ پڑھ. یہ ان کے علم ہے. اس کے باوجود تم آئے ہو کہتے ہوں کہ کیا ہے ان کے پاس؟ مجھے بتاؤ نا کوئی بہادری کچھ. اچھا یہ اپنی جگہ. اب آپ نے سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف اتنے بہادر تھے، تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کے نزدیک صحابی زیادہ افضل ہوتا ہے یا نبی زیادہ افضل ہوتا ہے؟ کون زیادہ افضل ہوتا ہے؟ نبی زیادہ افضل ہے، نبی زیادہ افضل ہے. فرعون دنیا کا سپر پاور نہیں تھا؟ فرعون دنیا کا سپر پاور تھا یا نہیں تھا؟ سپر پاور تھا نا. فرعون اپنے زمانے میں زیادہ طاقتور تھا یا ابو بکر عمر زیادہ طاقتور تھے؟ ان کا دولت زیادہ تھا. اب ان کے والے سے کیا کہہ سکتے، لیکن فرعون کے بہت کارنامے تھے سختی میں. کوئی قیاس ہی نہیں ہے. فرعون ایک سپر پاور تھا دنیا لیول کا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، خلافت ابو بکر عمر کی جو خلافت بنی وہ بہت ایک کمزور خلافت تھی شروع میں، بعد میں کچھ پاور آئی ہے لیکن شروع میں تو ایک محدود تھی. فرعون تو ایک گلوبل سپر پاور تھا. وہ تو یہ اس حد تک کہ اس نے کہا کہ مجھے اے حامان میرے لیے بنا دو کچھ کہ میں آسمان جاؤں، خدا موسیٰ کے خدا کو ڈھونڈوں کہ وہ کہاں. اس نے یہ بھی تو کیا تھا نا، قرآن کی آیت ہے. حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام دیکھیں وہ دونوں فرعون کے سامنے گئے، فرعون سے نہیں ڈرے. فرعون کی اتنی جاہ و جلال، اتنی شوکت اس کے سامنے گئے کہ فرعون تو جھوٹا ہے، تو خدا نہیں ہے، میرا رب خالق زمین و آسمان ہے. سب معجزات سب اس کے سب دکھا دیے، ٹھیک ہے نا.
کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہادر نہیں تھے یا حضرت ہارون علیہ السلام بہادر نہیں تھے. اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ وہ بزدل تھے، وہ کافر ہے. آپ کی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں تو کافر ہو جاتے ہیں. کسی بھی نبی کی آپ برائی بیان کریں تو وہ کفر ہے کہ نہیں بھائی؟ کفر ہے نا. جی بالکل صحیح. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہارون علیہ السلام ہارون علیہ السلام شجاعت نہیں تھا، بہادر بزدل تھے. بھائی یہ ان کی پوری قوم کیا بچڑے کی عبادت کی ہے، بچڑے کی عبادت کی ہے. بھائی تم مجھے بتاؤ ہارون علیہ السلام کیوں تلوار نہیں لے اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ ہارون کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وہ ہارون جو فرعون سے نہیں ڈرا، فرعون سے نہیں ڈرا. فرعون کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولا کہ تو خدا نہیں، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، خالق زمین و آسمان اور ہے، تو میری اتباع کر. یہ ہارون، اس کی اپنی قوم، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، انہوں نے کیا بچڑے کی عبادت کی، بت پرستی. ان کو خوب بھی پتہ ہے کہ یہ بچڑا اللہ نہیں ہے، اور ان کو بخوبی پتہ ہے کہ سامری ایک جھوٹا آدمی ہے. ان لوگوں نے اتنے معجزات دیکھے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بے حساب. ہم ان کے ایک معجزہ بھی دیکھتے نا، ہمارا عقل قیامت تک حیران رہ جاتا. اپنے سر آنکھ سے دیکھتے نا کہ کس طرح انہوں نے عصا ڈال دیے بھائی، ان کا جادو ختم کر دیا سب کچھ. کس طرح انہوں نے دریا کی طرف اشارہ کیا، دریا کے 12 راستے پٹ گئے. کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو غرق کر دیا. تو مجھے بتاؤ. جی علیہ صاحب، یہ تو قرآن کے واقعات ہیں، یہ تو بات لمبی چلی جائے گی نا. میں یہ چاہتا ہوں، یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے خیال کے مطابق یہ قرآن جھوٹ تو نہیں ہے؟ ہارون کیوں نہیں لڑے سامری سے اور سامری والوں سے؟ کیوں نہیں لڑے؟ نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں بیٹی کا معاملہ ہو وہاں پر، اور جو میں کہہ رہا ہوں نا حضرت امام حسن، بیٹی کا جو معاملہ ہے نا، بیٹی کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ وہ چڑیل سے شادی ہوئی ہے. 4 شخصیات کا کہہ رہا ہوں نا، ان کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. تو عزیزو، تو ان کے حوالے سے تو پہلی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو تلوار اٹھانے کا جو مسئلہ ہے نا، تم پہلے اگر تم امیر المؤمنین علیہ السلام پیشکال کرتے ہو نا، تو پہلے جا کے انبیاء علیہ السلام پیشکال کرو. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ جا پہنچے نا دشمن، جا پہنچے. ان کے گھر میں کچھ خوبصورت مہمان آئے. قرآن کا واقعہ ہے سورہ ہود میں اور دوسری صورتوں میں بھی. جبرائیل علیہ السلام کچھ انسانی اور کچھ ملائکہ مقربین انسانی شکل میں آئے تھے وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر. وہ جلدی سے آ کے گھس گئے کہ ہم نے ان کے ساتھ لواط کرنی، ان کو ریپ کرنا. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کے گھر گھس گئے، ان کے مقابلے میں کرتے ہیں ہن ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، آؤ میرے بیٹیوں سے شادی کرو. آؤ یہ دیکھیں لوط علیہ آپ لوگوں کے نزدیک واقعات میں نے بڑا آپ کے منہ سے میں کافی دفعہ سن چکا ہوں. بالکل تو کیوں اعتراض کرتے ہو؟ آپ جواب دیتے ہیں، بالکل میں یہ سن چکا ہوں. تو جواب جیسے میں نے کہا کہ ان 4 شخصیات کے حوالے سے آپ جواب دیں، وہ آئے گا، شخصیات کے حوالے سے آپ جواب دیں تاکہ وہ آئے گا ان سے منسوب کرتے ہیں آپ، یہ آپ کے دشمن ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے بھائی سن لو پھر بات نہ کاٹو نا، سے ہی جواب آنے چاہیے. یہ جواب بھی جو میں نے بھی دیا نا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، یہ سب جواب خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے. ان کے دور خلافت میں ان سے اعتراض کیا جاتا تھا کہ آپ ابو بکر عمر سے کیوں نہیں لڑے. وہ یہی مثال دیتے تھے بہت سارے انبیاء کا. ان میں سے ایک تھا حضرت لوط علیہ السلام، ایک تھا حضرت ہارون علیہ السلام، ایک تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی انبیاء علیہ السلام، شعیب وغیرہ کا بھی وہ مثال دیتے. ان کا پورا خطبہ موجود ہے. اگر تم مجھ پہ اعتراض کرتے ہو تو جا کر پہلے ان سے اعتراض کرو کہ وہ لوگ کیوں نہیں لڑے. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آگ گھسے، وہ کیوں نہیں لڑے؟ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی انصار نہیں تھا. اسی لیے اسی طرح میرے پاس بھی کوئی یار نہیں تھا، کوئی انصار نہیں تھا. تو یہ اگر آپ یہ مجھ سے پوچھ چکے ہیں نا، تو دوبارہ پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی. اب جہاں تک آپ کا تعلق ہے اس بات کا کہ ہم کہہ دیں کہ بھائی اہل بیت علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ ابو بکر عمر میرے دشمن ہیں. ابھی پچھلے 2 دن اسی ہفتے میرے 2 پروگرام ہوئے ہیں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت شیعہ مصادر سے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو آپ دیکھ لیں. اس میں جی ٹھیک، بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی میں بالکل دیکھ لوں گا. دیکھ لیں اس میں پھر شیعہ مصادر سے نہ صرف یہ کہ ان کے دشمن تھے، بلکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کرنے میں یہ لوگ، ان کی شہادت انہی کی وجہ سے ہوئی ہے.
ان لوگوں نے جو ان کے گھر پہ حملہ کیا تھا. اچھا میں آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو اپنی کتاب سے. آپ کیا سمجھتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین ہے یا نہیں ہے؟ سیدہ نساء اہل الجنہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ جواب دے طارق صاحب. طارق ہے نا؟ بضعۃ منی ہے یا نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل جی، کوئی شک نہیں اس میں. اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پہ افضل ہیں یا نہیں ہے؟ افضل ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے جی، بالکل. یہ تو کوئی تو اگر ان کے لخت جگر بھی پوری دنیا سے افضل ہوگا پھر تو لازمی بات ہے. انشاءاللہ بالکل. انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ حتمان تحقیقاً اسی طرح ہے. بالکل اسی طرح حتمان بالکل. یہ اچھا یہ خود بتا دیں گے ہمیں کہ ان کا دشمن کون ہے. یہ کتاب ہے بخاری. آپ اپنے علماء سے پوچھ لینا، اپنے کتاب اس کا ترجمہ آپ چیک کر لینا کہ میں صحیح ترجمہ کیا ہے نہیں. یہ صحیح بخاری ہے میرے محترم ناظرین، بالکل صحیح. چاپ دار احیاء التراث العربی. آپ مانیں گے اگر میں ثابت کر دوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میرے دشمن ہے، آپ تبرہ کر رہیں گے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے؟ اگر ان کی ہماری حدیث میں یہ چیز شامل ہے تو پھر میں مان جاؤں گا. مانیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آگے روایت کسی اور سے نہیں جائے. نہیں آگے آپ نے بتایا تھا کہ عائشہ کی طرف سے آپ نے حوالہ دیا. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے. صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. کتاب فرض الخمس. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، حدیث نمبر 3092. یہ صفحہ ہے کون سا؟ صفحہ 550. ان عائشہ ام المؤمنین اخبرتہ. اب عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ عائشہ ام المؤمنین نے مجھے خبر دیا ان فاطمہ علیہ السلام، کہ فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کوئی اور فاطمہ نہیں، وہی پیغمبر ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یقسم لها میراثا. اس نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وفات ہوئی ہے، اب آواز کٹ رہی ہے. وہ آپ کے انٹرنیٹ ہے نا، میری جانب سے نہیں ہے. مجھے میراث دیا جائے. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اپنے وفات کے بعد، مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اللہ کا مال جو اللہ نے پیغمبر کو دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، ان کا میراث مجھے دیا جائے. فقال لها ابو بکر نے ان سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ اس کی میراث ہی نہیں ہوتی، اس کی میراث ہی نہیں ہوتی، ہماری اس کی جو میراث ہوتی ہے وہ سب صدقہ بن جاتا ہے. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فوراً غضب آیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو. یہ فا عربی زبان میں تفریق کے لیے ہوتا ہے. تفریق بولتا ہے یعنی قبل ما بعد کا سبب ہے. ابو بکر نے یہ حدیث سنایا ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا. اور میں آپ کو بخاری کی حدیث دکھا دوں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی. آواز کٹ رہی ہے، پتہ نہیں نیٹ نہیں ٹھیک ہے کیا. ساڑھے کال نیٹ صحیح نہیں ہے جی، کوئی گل صحیح نہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے اسی کتاب بخاری میں باب مناقب فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. یہ مسلم میں بھی ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل جنہ. ان کو غضب دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب دینے کے مترادف ہے. اچھا جب یہ سمجھ آیا نا میرے بھائی، تو جب ابو بکر نے یہ حدیث سنائی ہے، صرف بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب نہیں آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غضب آیا. رسول کا غضب اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کا غضب ملائکہ کا غضب ہوتا ہے، سب انبیاء کا غضب ہوتا بالکل اللہ ہے. کا تو پتہ یہ چلا ابو بکر کے اس حدیث پر اللہ کا بھی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غضب ہے، ملائکہ کا بھی غضب ہے، اور سب انبیاء کا غضب ہے. اچھا اس کے بعد سنیں، فہجرت ابا بکر سے وہ کٹی ہو گئی، ابا بکر سے بات کرنا چھوڑ دی. فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، وہ ہمیشہ ابو بکر سے کرتا ہوں اس بات سے. ایک منٹ ابو بکر سے ہم آخر تک جب ان کی وفات نہیں ہوئی تو انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب پتہ چلا نا، آپ کی اپنی کتاب ہے،
آپ کی اپنی کتاب ہے اور راوی بھی عائشہ ہے اور بخاری ہے، اسی بخاری جو آپ کہتے ہو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. ثابت کر دیا ہم نے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو اپنا دشمن اور اپنا حق کا غاصب اور اپنے والد کی میراث کا غاصب اور ایک جھوٹا حدیث بنانے والا شخص قرار دیا. اور تسی اتنے بہ کے نا اب تسی سانو جڑا وعدہ دیتا ہے نا کہ اسی تبرہ کریں گا جے ثابت ہوئے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر تو برات کی تیا، میں نے تے ثابت کی تیا کہ بی بی سلام اللہ علیہا نے ابو بکر تو برات کی تیا. میں اس بات کو کلوز کرتا ہوں کہ ایک تو جو اہل سنت کی طرف سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل بیت سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ آپ سے بھی زیادہ ہم پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں. رہ گئی یہ 3-4 جو شخصیات ہیں، ان کا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں اور یہ اختلافات ختم کر دیں تو بات کلوز نہ کر دیں اس جگہ پہ کہ اگر ان شخصیات کو آپ پینڈنگ کر دیں، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے واضح کر دیا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، اہل بیت علیہ السلام نے بھی واضح کر دیا ہے. اب آپ نے بھائی وہی تھا نا کہ آپ اپنی بات سے نہیں، دلیل بھی آپ کے خلاف ہو، حق بھی آپ کے خلاف، نہیں بات سے نہیں، میں تو وہی بات ہے نا، اتنے حوالے دیتے ہیں آپ ان حوالوں کو، ان کو قرآن کی جب وہ آیت پڑھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت کا جو ترجمہ آپ نے کیا یہ غلط کیا ہے. آپ کے شہر میں مستری صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے شہر میں بڑے بڑے علماء نے اسی حاضر آئے تھے جے تو وہ چاہیں کہ ساڈے نال گل کریں ان آیتان ساڈے اسانو پیش کریں تے اساں انہاں دا گل سناں گے تے انہاں نو جواب دیں. پنجابی بڑی اچھی لگدی ہے. نہیں صحیح ہے، مینوں تساں نہیں آپ اپنے علماء کو لے کے پسند ہے. میں اس واسطے یقین کرو کہ میں آپ کو دوسرے لفظوں میں بہت زیادہ مطلب پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت سے میں متاثر ہوں. طارق محمود صاحب، یہ زندگی آپ کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے. اللہ آپ کو 50 سال 100 سال مزید بھی عمر دے نا، آخر مرنا ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو 100 سال مزید عمر دے، لیکن آخر میں اس دنیا سے ہم نے جانا ہے. یہ آنکھیں دیکھنا بند کریں گے، یہ کانیں سننا بند کریں گے، دل دھڑکنا بند ہو، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. سب نے مرنا ہے بھائی. صحیح ایمان کے ساتھ دنیا سے مرنا ہے ہم نے. غلط ایمان کے ساتھ مرے نا سیدھا گرم علاقہ ہے. وہ جو علاقہ گرم ہے نا وہ فیصل آباد سے بھی بڑا گرم ہے، وہ بڑا گرم ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سبی سکر سب سے زیادہ گرم ہے. ایک لمحے کے لیے اب سن لیں میری بات سن لیں، ساری سچ ہو گئی تو پھر آپ سن لیں نا. ابھی اختلافی مسائل میں آپ نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے یا ابو بکر عمر کا. میں نے عمر کا دکھا دیا آپ کی اپنی کتاب سے کہ اس کو تیمم بھی نہیں آتا تھا، قرآن کے خلاف بھی فتویٰ بھی دیتا. کا کوئی شک نہیں ہے، اہل بیت زندہ باد. ختم. پھر یہ نہ کہو کہ ان دو تین شخصیات میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے، باقی میں مانیں گے. نہیں، آپ کو سب میں ماننا ہوگا. نہیں، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا. میں کہتا ہوں ڈسکس ہی نہ کریں. نہیں پھر آپ ڈسکس ہی نہ کریں. تو آپ نے ڈسکس جو کیا، شیعہ سنی وہابی جو جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو خلیفہ کہنا چھوڑ دیں، ان کو رضی اللہ کہنا چھوڑ دیں، ہم ان کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کی بات نہیں کریں گے. نہیں، ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق چلتا رہے. قیامت والے دن یہ تو کبھی سوال نہیں ہوگا نا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ اللہ میاں نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے فیصلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. طارق بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے ہوئے کلام میں مجھے معاف کریں. بہت مہربانی. خدا حافظ میرے بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر.